ناظرین، ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ بریگیڈیئر اسد شہزاد خٹک نے کہا ہے کہ پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں اور فرنٹیئر کانسٹیبلری ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ایف سی کینٹ میں ایف سی ہائی اسکول کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے باسط شہزادہ خٹک نے کہا کہ طلباء کو چاہیے کہ دن رات ایک کر کے تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز کریں، کیونکہ بہتر تعلیمی ماحول کی وجہ سے معاشرے میں بہتر تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ اور ایف سی نے ہر مشکل وقت میں سرحدوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور الحمدللہ پاکستان کے سرحدیں محفوظ ہیں اور دشمن کی طرف سے ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا صلاحیت رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی صوبے میں بعض شرپسند عناصر پرامن حالات کو خراب کرنے کے لیے بے گناہ شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، جو کہ اسلام، انسانیت اور قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بلوچستان کے بعد آپ کو لیے چلیں گے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس کی جانب۔ مردان میں رضاکاروں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں قومی اسمبلی کے رکن حاجی خان زادہ خان مہمان خصوصی تھے۔ مقررین نے رضاکاروں کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ مردان میں رضاکاروں کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کے حوالے سے NCHD کے زیر اہتمام ایک سرکاری اسکول میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں قومی اسمبلی کے رکن حاجی خان زادہ خان مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں NCHD کے افسران اور اہلکاروں کے علاوہ اسکولوں کے بچوں، اساتذہ اور معززین شہر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کی صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر واجد اقبال نے کی۔ اسکول کے بچوں نے رنگا رنگ ٹیبلو اور خاکے پیش کیے، جسے تقریب کے شرکاء نے سراہا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے رکن حاجی خان زادہ خان نے کہا کہ خدمت خلق عین عبادت ہے اور مخلوق خدا کی بے لوث خدمت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران NCHD کے رضاکاروں اور عام لوگوں نے جس ہمت اور جذبے سے متاثرین کی مدد کی وہ لائق تحسین ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اسکول کے بچوں میں پرائمری لیول ہی سے عوام کی خدمت کے جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں نصاب میں بھی رضاکاروں کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے مضامین شامل کر رہی ہے۔ تقریب سے NCHD کے افسران نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ NCHD سماجی خدمات کے جذبے سے سرشار افراد کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے رکن نے اس موقع پر بچوں اور سماجی شخصیات میں سرٹیفکیٹ اور انعامات بھی تقسیم کیے۔ اور اب ایک نظر خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں پر۔ مردان میں 3 مسلح ڈاکو تاجر سے زبردستی 15 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈاکو نے مزاحمت پر تاجر کو مار کر زخمی کر ڈالا۔ تاجر نے احتجاجاً دکانیں بند کر دیں اور ٹائر جلا کر بازار ٹریفک کو جیم کر دیا۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز علی الصبح بازار خواجہ گنج کے تاجر حاجی محمد طلع کی دکان پر 3 مسلح ڈاکو آئے اور ان سے اسلحہ کی نوک پر 15 لاکھ نقدی چھین کر فرار ہو گئے، جبکہ مزاحمت پر ملزمان نے اسلحہ کے بچوں سے تاجر کو مار کر زخمی کر دیا۔ واقعے کے بعد تاجروں نے احتجاجی طور پر اپنی دکانیں بند کر دی اور ٹائر جلا کر بازار ٹریفک کو جام کر دیا۔ اس موقع پر تاجر نمائندوں نے پولیس انتظامیہ کے خلاف نعرہ بازی کی۔ بعد میں تاجر برادری نے ملزمان کی گرفتاری اور مسروقہ نقدی کی برآمدگی کے لیے الٹیمیٹم دے دیا۔ پولیس نے واقعے کے بعد جگہ جگہ ناکہ بندیاں کی، تاہم رات گئے تک کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ نوشہرہ سے نمائندے کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مردان کے مشہور تاجر سے رقم لوٹنے کے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ڈیوٹی پر مامور سب انسپکٹر کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا اور رپورٹ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لی گئی۔ خیبر پختونخوا کے بعد آپ کو لیے چلیں گے صوبہ پنجاب۔ نظر ڈالتے ہیں پنجاب بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھی اور ملک و قوم کے لیے 3 جنگیں لڑنے والا 104 سالہ سپاہی عبدالغنی آج بھی 2 کمروں کے کوارٹر میں 12 افراد کے ساتھ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ وہ بھارت سے ہجرت کر کے ملک کے لیے خدمات پیش کرنے کے باوجود کلیم کی زمین اور مکان حاصل کرنے میں بھی ناکام رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ چناب نگر پاسکو کوارٹر میں رہائش پذیر 104 سالہ عبدالغنی کا کہنا ہے کہ اس نے تقسیم ہند سے قبل 15 سال برٹش آرمی میں اور تقسیم کے بعد قائد اعظم کے حکم پر 1946 میں بطور سپاہی اپنی خدمات پیش کی۔ اس نے 1948 میں کشمیر کے محاذ پر اور 1965 اور 1971 کی جنگیں بھی لڑیں۔ سپاہی عبدالغنی کا کہنا ہے کہ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے خدمات کے اطراف میں تمغوں سے بھی نوازا۔ تقسیم ہند کے وقت وہ دیگر 25 سپاہیوں کے ہمراہ بھارت سے پاکستان اور پاکستان سے بھارت فوجی ٹرکوں کے ذریعے خاندانوں کو منتقل کرتا رہا۔ 1963 میں ریٹائر ہونے کے بعد صدر ایوب نے ان کی الاٹ شدہ پراپرٹی اپنے نام منتقل کروانے کے لیے خط لکھ کر دیا،
जो बाद में महकमा रेवेन्यू लाहौर के दफ्तर पहुंचा। उसने 100 रुपये फी एकड़ रिश्वत तलब की, जो कि ना देने पर उसने उनके क्लेम के कागजात भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। अब्दुल गनी का कहना है कि वो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ समेत दीगर हुक्मरानों को मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनके सेक्रेटरी उन्हें टाल देते रहे। वतन की खातिर 3 जंगें लड़ने वाले सिपाही ने अपनी क्लेम शुदा ज़मीन अलॉट कराने और गसब शुदा हुकूक दिलाने का मुतालबा किया है। और अब आपको लिए चलेंगे बहावल नगर। महंगाई के मौजूदा दौर में भी बहावल नगर के सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा इंतहाई मामूली मुआवजे पर खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए। इंसानी हकूक डे के मौके पर तंजीम इमाम मौलमीन ने इस बार एहतजाज करते हुए कहा कि आज के दौर में एक मजदूर 400 रुपये यौमिया लेता है, लेकिन उन्हें माहाना 250 रुपये माहवार दिया जाता है, जो इंतहाई जुल्म है। हुकूमत उन पर और उनके बच्चों पर रहम करते हुए उनकी तनख्वाहें महंगाई के तनासुब से कम 10,000 रुपये करे। आज के दौर में जबकि चीनी 125 रुपये किलो है और हमें सिर्फ माहाना 250 रुपया दिया जा रहा है, ये हमारे साथ ज्यादती है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि जब वो दीगर स्कूल के असातिज़ा को बराबर ड्यूटी अंजाम देते हैं तो उनकी तनख्वाहें भी एक मजदूर की यौमिया मजदूरी से कम क्यों हैं। महकमा तालीम में ही तबकाती निज़ाम क्यों? एक तरफ हज़ारों रुपये तनख्वाहें वसूल करने वाले असातिज़ा स्कूल से गायब हैं, तो दूसरी तरफ इमाम मौलमीन जो तदरीसी अमूर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें माहवार 250 रुपये तनख्वाह दी जाती है, जो कि एक जुल्म के बराबर है। कैमरामैन इरफान के साथ तारिक हफीज, दुनिया न्यूज़, बहावल नगर। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे गुजरात। गुजरात का एक बदकिस्मत खानदान ऐसा भी है जिसका 42 साला बेटा एक बार भी जमीन पर कदम रखकर नहीं चल सका और बेटी रेंगने पर मजबूर है, जबकि उन बदनसीबों को जन्म देने वाली मां 2 बरस से फालिज और ब्रेन हैमरेज का शिकार होकर बिस्तर से लग चुकी है। तफसीलात जानते हैं। राजा आजम की शादी 47 बरस कबल गुजरात के मुसम्मात समीना से हुई। जब उनके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। राजा का 42 साला बेटा अपनी पैदाइश से लेकर अब तक नकलो हरकत से महरूम है। इसके बदकिस्मत बाप ने उसके इलाज के लिए कोई दरवाज़ा ऐसा ना होगा जो ना खटखटाया हो, मगर शफा उसके मुकद्दर में न थी। वालिदैन को उसकी तमाम ज़रूरियात उसे उठा कर ख़ुद पूरी करना पड़ती हैं। माँ बाप को बेटे की बीमारी से निजात नहीं मिली थी कि उसकी बेटी भी माजूर हो गई। वो सिर्फ रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इस बदकिस्मत ख़ानदान का वाहिद कफील राजा आज़म, जो कि TMO का मुलाजिम था, अब रिटायर हो चुका है। उसे 7,000 पेंशन मिलती, जिससे तमाम अखराजात मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका गुजारा मुश्किल होता। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत उन माजूर बहन भाइयों के इलाज और कफालत के लिए उनकी माली मदद करे। और अब एक ब्रेक के बाद देखिए, पाकपतन से 25 किलोमीटर दूर गांव हुता का रिहायशी MA B.Ed गुलाम फरीद एक सरकारी स्कूल में 15 साल से सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने पर मजबूर है।